حضرت عمر بن ابی سلمہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک کی اس نصیحت کے بعد میں ہمیشہ اسی طریق کے مطابق کھانا کھاتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں حضرت سیدہ میمونہ کے گھر تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات ان کے ہاں تھے۔ آپ نے وضو کیا، اس کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ میں بھی آپ کے بائیں طرف پہلو میں آ کر کھڑا ہو گیا اور آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگا۔ مسئلے کے لحاظ سے درست طریق یہ ہے کہ اگر دو شخص نماز میں شامل ہوں تو امام بائیں طرف ہو اور مقتدی دائیں طرف۔ حضرت ابن عباس اس وقت چھوٹے بچے تھے، انہیں اس بات کا علم نہ تھا۔ رسول پاک کا طریق تربیت ملاحظہ ہو کہ آپ نے اس بات کو معمولی خیال کرتے ہوئے نظر انداز نہیں فرمایا، بلکہ اس تعلیم کے مطابق کہ غلطی کی فوراً اصلاح کرو اور ممکن ہو تو افضل یہ ہے کہ ہاتھ سے کرو۔ آپ نے فوری طور پر نماز میں ہی حضرت ابن عباس کو پکڑ کر اپنے دائیں طرف کر لیا اور نماز جاری رکھی۔ رسول پاک کا ان تربیتی امور میں یہ تعہد ظاہر کرتا ہے کہ بات خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، اگر غلط ہے تو اس کو نظر انداز کرنا درست نہیں، کیونکہ بچپن میں اگر اصلاح نہ کی جائے تو وہ غلط بات زندگی کا حصہ بن جاتی ہے اور بسا اوقات یہی صغائر بالآخر کبائر بن جاتے ہیں۔ حضرات، نصیحت اور تربیت کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ ناصح کے دل میں سچی ہمدردی اور نرمی پائی جائے اور ایسے محبت بھرے انداز میں نصیحت کی جائے کہ غلطی کی اصلاح بھی ہو جائے اور کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو۔ محبت کا یہ طریق ہمیشہ ہی دلوں کو فتح کرنے والا ثابت ہوتا ہے۔ اس کے مقابل پر سختی، درشتی اور تلخ کلامی کا طریق کبھی شیریں ثمرات عطا نہیں کرتا۔ تربیت کے یہی انداز ہمارے پیارے آقا کی زندگی میں ہر موقع پر نظر آتا ہے، بالخصوص ان نو مسلم افراد کے حق میں جو کفر و ضلالت کی تاریکی کو اپنے پیچھے چھوڑ کر اسلام کے نور سے منور ہو کر رسول مقبول کے دامن تربیت میں آنے والے تھے۔ حضرت معاویہ بن حکم جب نور اسلام سے منور ہوئے تو ابتدائی دنوں کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں حاضر ہوا۔ نماز کے دوران نمازیوں میں سے ایک کو چھینک آئی۔ میں نے اس کے جواب میں نماز ہی میں یرحمک اللہ کہہ دیا۔ اس پر دوسرے نمازی مجھے تیز نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں نے ان سے کہا کہ تم مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ میری یہ بات سن کر تو لوگ اپنی رانوں پر ہاتھ مارنے لگے، جس طرح لوگ سخت گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں کرتے ہیں۔ معاویہ کہتے ہیں کہ اس پر مجھے اپنی غلطی کا کچھ احساس ہوا اور میں سمجھا کہ دراصل یہ لوگ مجھے چپ کرانا چاہتے ہیں۔ اس پر میں چپ ہو گیا اور نماز مکمل ہوئی۔ حضرت معاویہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا چکے تو آپ نے مجھے بلایا۔ حضرت معاویہ کے الفاظ یہ ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں نے نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد آپ سے زیادہ اچھا اور رحم دل معلم کوئی نہیں دیکھا۔ خدا کی قسم، آپ نے نہ مجھے جھڑکا، نہ مارا، نہ برا بلا کہا، بلکہ نہایت نرمی اور شفقت سے صرف اتنا فرمایا کہ دیکھو، نماز میں باتیں کرنا ٹھیک نہیں، نماز میں تسبیح، تکبیر اور تلاوت قرآن مجید ہوتی ہے۔ معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے نہایت ادب سے عرض کیا کہ حضور، میں نیا مسلمان ہوا ہوں، اس لیے مجھے ان باتوں کا علم نہ تھا۔ سبحان اللہ، تربیت کا کیا ہی دلربا انداز ہے۔ شفقت اور محبت کی ایسی مثال دنیا میں اور کہاں مل سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک نو مسلم کے دل پر اس شفقت کا جو اثر ہوا ہوگا، اس نے اس کی کایا پلٹ دی ہوگی۔ جن صحابہ نے حضرت معاویہ سے قدر سختی کا برتاؤ کیا تھا، ان سے صرف نظر فرما دیا کہ بعض اوقات نیک نیتی اور خیر خواہی میں بھی کچھ زیادتی ہو جاتی ہے، ہر بات پر سرزنش کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا، اور سعادت مند صحابہ کے لیے تو آقا کی یہ خاموشی بھی ایک مؤثر درس نصیحت سے کسی طرح کم نہ تھی۔ اسی نوعیت کا ایک اور واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا، اس نے نماز ادا کی، پھر وہ رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کر کے مجلس میں بیٹھنے لگا تو آپ نے نہایت شفقت سے اسے فرمایا کہ جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو، کیونکہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ گیا اور پھر اسی انداز میں جلدی نماز ادا کر کے واپس آیا اور سلام عرض کیا۔ ایسا 3 بار ہوا تو اس شخص نے بصد ادب عرض کیا کہ میرے آقا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچائی دے کر بھیجا ہے، میں اس سے زیادہ بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا۔
آپ ہی مجھے نماز پڑھنے کا صحیح طریق سکھائیں۔ اس پر رسول پاک نے فرمایا کہ دیکھو، نماز کا صحیح طریق یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تکبیر کہو، حسب توفیق قرآن مجید پڑھو، پھر پورے اطمینان سے رکوع کرو، پھر سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر پورے اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سجدے سے اٹھ کر پوری طرح بیٹھو، پھر پورے اطمینان سے سجدہ کرو، اور اس طرح ساری نماز ٹھہر ٹھہر کر خوب سنوار کر ادا کیا کرو۔ کتنا پیارا اور شفیق انداز ہے اس معلم حقیقی کا، کوئی سرزنش، کوئی ڈانٹ ٹپٹ نہیں، کوئی تحقیر اور دل آزاری نہیں، شفقت اور محبت سے، تحمل و بردباری سے کس طرح ایک ایک بات کھول کھول کر سمجھا دی۔ حق یہ ہے کہ تعلیم و تربیت کا یہی طریق ہے جس کے نقوش انمٹ اور لازوال ہوتے ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ صحابہ کرام کے قول و فعل میں کوئی کوتاہی آپ کے مشاہدے میں آتی تو اسی موقع پر فوری طور پر نصیحت فرمانے کے علاوہ اس اصلاح کی حکمت اور دلیل بھی بیان فرما دیتے، جس سے سننے والوں کو نہ صرف علم میں اضافہ ہوتا بلکہ ان کی طباع میں اطمینان، بشاشت اور شرح صدر کی کیفیت بھی پیدا ہو جاتی، جو ان کے لیے ازدیاد ایمان کا موجب ہوتی۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ اس دوران ایک موقع پر صحابہ کرام نے دعائیہ رنگ میں زور زور سے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً توجہ فرمائی اور بہت محبت بھرے انداز میں فرمایا کہ اے لوگو، میانہ روی اختیار کرو، نہ تو تم کسی بہرے کو بلا رہے ہو اور نہ ہی کسی ایسے وجود کو پکار رہے ہو جو موجود نہ ہو۔ تم تو ایسی ہستی کی بڑائی بیان کر رہے ہو جو بہت سننے والا ہے، تم سے بہت قریب ہے، بلکہ ہر وقت تمہارے ساتھ رہنے والا ہے۔ یہ عاجز عرض کرتا ہے کہ اس موقع پر رسول پاک اگر صرف میانہ روی کی نصیحت فرما دیتے تو تب بھی جانثار صحابہ فوراً سمینا و اطعنا کہتے ہوئے اس پر عمل کرتے، لیکن آپ نے جس انداز میں اس نصیحت کی حکمت اور دلیل بیان فرمائی وہ آپ کے دل ربا انداز تربیت کی ایک دل ربا مثال ہے۔ حضرات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت کا ایک اور دلکش پہلو یہ ہے کہ آپ نے صحابہ کو دینی معاملات میں ہمیشہ حق و صداقت اور دیانتداری کی تلقین فرمائی اور اس بارے میں ہر ممکن احتیاط کرنے کی نصیحت فرمائی اور خود بھی اس کے مطابق عمل کر کے دکھایا۔ مالی امور ہوں یا اخلاقی امور، ذاتی معاملات ہوں یا جماعتی اموال کے لین دین کے معاملات، آپ کا کردار ہمیشہ پاک، شفاف اور ہر شک و شبہ سے بالا تھا۔ یہی آپ کا طریق تھا اور اسی بات کی نصیحت ہمیشہ آپ کی زبان سے صادر ہوتی تھی۔ حضرت عقبہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں نے مدینے میں عصر کی نماز رسول پاک کے پیچھے ادا کی۔ آپ نے سلام پھیرا اور خلاف معمول آپ جلدی سے کھڑے ہو گئے اور لوگوں کی گردنوں پر سے گزرتے ہوئے اپنی ازواج میں سے ایک کے حجرے میں گئے۔ تھوڑی دیر میں واپس آئے تو دیکھا کہ لوگ اس خلاف معمول جلدی کی وجہ سے بہت حیران ہیں۔ آپ نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز ختم کرتے ہی مجھے خیال آیا کہ تھوڑا سا سونا گھر میں رہ گیا ہے جو بھی ضرورت مندوں میں تقسیم ہونے والا ہے، اور میں نے ناپسند کیا کہ میرے پاس پڑا رہے اور ضرورت مند اس سے اتنی دیر محروم رہیں، چنانچہ میں نے جا کر ابھی اس کی تقسیم کا حکم دے دیا۔ اسی نوعیت کا ایک اور واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ باہر سے کچھ مال بیت المال میں آیا۔ رسول پاک نے حضرت بلال کو تقسیم کرنے کا ارشاد فرمایا۔ مستحقین آنے لگے اور مال ان میں تقسیم ہونے لگا۔ آخر میں تھوڑا سا مال پھر بھی بچ گیا۔ رسول پاک نے فرمایا کہ جب تک یہ مال سارے کا سارا مستحقین میں تقسیم نہیں ہو جاتا اس وقت تک میں اپنے گھر نہیں جاؤں گا۔ عجیب اتفاق یہ ہوا کہ شام تک کوئی بھی ضرورت مند مال لینے کے لیے نہ آیا اور مال کا بقیہ حصہ اسی طرح پڑا رہا۔ اس پر ہمارے محبوب آقا نے وہ ساری رات اس مسجد میں گزار دی۔ اگلے روز حضرت بلال نے وہ بقیہ مال کسی ضرورت مند کو دیا تو تب جا کر آپ اطمینان کے ساتھ اپنے گھر واپس تشریف لائے۔ دینی معاملات میں احتیاط کا جو درس اپنے ساری زندگی بیان فرمایا اس پر آپ سب سے زیادہ خود عامل تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بسا اوقات میں اپنے گھر میں بستر پر یا کسی اور جگہ کھجور پڑی ہوئی دیکھتا ہوں تو اسے اٹھا لیتا ہوں، اور شدید بھوک سے دوچار ہونے کی وجہ سے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسے کھا لوں، مگر مجھے خیال آتا ہے کہ کہیں یہ کھجور صدقے کی نہ ہو جو میرے لیے اور میری آل کے لیے جائز نہیں۔ یہ سوچ کر میں کھانے کا ارادہ ترک کر دیتا ہوں اور کھجور واپس اسی جگہ رکھ دیتا ہوں۔ ایک اور واقعہ عرض کرتا ہوں جس کا تعلق آپ کی ذاتی زندگی سے ہے۔ اس واقعے میں احتیاط کا پہلو بھی ہے اور دوسروں کو بدگمانی سے بچانے کا بھی، اور ان دونوں امور کا صحابہ کی تربیت سے گہرا تعلق ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک بار جب کہ رسول پاک اعتکاف میں تھے، ام المومنین حضرت صفیہ
رات کے وقت آپ سے ملنے آئیں، کچھ دیر باتوں کے بعد واپس جانے لگیں تو حضور بھی ان کو کچھ دور دور تک چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ تشریف لے گئے۔ دونوں جا رہے تھے کہ اتنے میں 2 انصاری نوجوان پاس سے گزرے